بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہم سورہ فیل جو کہ 30ویں سپارے کی صورت ہے اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اس سے ریلیٹڈ جو قصہ ہے قرآن کریم میں، یہ کس وجہ سے نازل ہوئی اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس صورت کا با محاورہ ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ سب سے پہلے کرنے کے کام، اگر آپ میں سے کسی کا وضو نہیں ہے تو ابھی جا کے وضو کر لیں، اور کوشش کی جائے کہ جب ہم یہ کلاس پڑھ رہے ہوں تو ہماری توجہ اور دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور اگر آپ کے موبائلز میں، ڈیوائسز میں، یا آپ کے پاس مصحف کتابی شکل میں قرآن کریم ہے تو اس کو کھول لیں، تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہم کس آیت کا ترجمہ سمجھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو چیز اہم ہو وہ آپ ضرور اپنے پاس نوٹ بک میں یا ڈائری میں نوٹ کریں۔ تو پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاتھی والوں کا قصہ۔ ہم مختصر طور پہ اس قصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا وہ خانہ کعبہ تھا، جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ گھر عبادت اور عزت و احترام کا مرکز رہا، اور پھر خانہ کعبہ اللہ رب العزت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے سال حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کے عیسائی گورنر ابرہہ الاشرم نے صنعاء یعنی یمن میں ایک نہایت خوبصورت اور بڑا گرجا گھر تعمیر کیا۔ اس نے کوشش کی کہ نعوذ باللہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے اس کے گرجے میں آ کر عبادت کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر عرب قبائل کو بہت ناپسند تھی، لہٰذا انہی لوگوں میں سے یعنی عرب قبائل میں سے ایک نے ابرہہ کے گرجا گھر میں جا کر گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے لوگ اس کی گرجا گھر میں عبادت کے لیے نہیں آئیں گے۔ پھر ابرہہ نے کیا کیا؟ اس نے ایک بڑی فوج جمع کی۔ چند لمبے چوڑے طاقتور ہاتھی کعبہ کی دیواروں کو نعوذ باللہ معاذ اللہ گرانے کے لیے ساتھ لیے اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابرہہ جب مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سپاہیوں نے اہل مکہ کے کئی اونٹ اور مویشی پکڑ لیے۔ ان میں 200 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ ابرہہ نے اہل مکہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ اس کا ارادہ صرف خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ گرانے کا ہے، اور وہ اہل مکہ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر اہل مکہ نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو وہ ان سب کو برباد کر دے گا۔ امید کرتا ہوں یہاں تک آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یعنی عبد المطلب قریش کے سب سے بڑے سردار تھے۔ وہ ابرہہ سے ملاقات کرنے اس کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہہ انہیں دیکھ کر بہت متاثر ہوا
وہ اونچے قد کے نہایت خوبصورت اور باوقار شخصیت والے تھے۔ عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا، جو اونٹ تم نے پکڑے ہیں ان میں سے 200 اونٹ میرے ہیں، تو وہ مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ نے ان کی بات پر کہا کہ میں تو سمجھا تھا آپ مجھ سے خانہ کعبہ کو نہ گرانے کی بات کریں گے، جبکہ آپ نے صرف اپنے اونٹوں کی بات کر کے مجھے مایوس کیا۔ تو عبد المطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں نے تم سے اپنے اونٹ کی بات کی ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے اہل مکہ کو پہاڑوں پر چلے جانے اور شہر مکہ کو خالی کر دینے کا حکم دیا۔ وہ خود خانہ کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ کون؟ حضرت عبد المطلب، کہ اے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ پھر کیا ہوا؟ ابرہہ اور اس کے لشکر سے اپنی عزت والے گھر کو بچا لے، اس طرح کی بھی انہوں نے دعا کی۔ دعا کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں کو لے کر آس پاس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے اپنا لشکر تیار کیا، اپنے ہاتھی پر سوار ہوا اور مکہ کی طرف چل دیا۔ جب وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا اور آگے نہ بڑھا۔ ہاتھی کو اٹھانے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ آگے نہ بڑھتا، مگر جب مکہ کے علاوہ کسی اور سمت میں اس کا رخ موڑا جاتا تو وہ تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کی جانب سے پرندوں کا جھنڈ برآمد ہوا اور سارے لشکر پر چھا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جنہوں نے اپنی چونچوں میں کنکریاں اٹھا رکھی تھی، اپنے پنجوں میں اور چونچوں میں۔ ان پرندوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر پھینکنا شروع کر دیں۔ یہ جب کسی پر گرتی تو وہ پگھل جاتا، اس کا گوشت جھڑ جاتا اور وہ بالآخر مر جاتا۔ پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، تمام لوگ ہلاک ہوئے۔ خود ابرہہ کا بھی یہی انجام ہوا۔ ان لوگوں کے جسم کے اجزاء اس طرح بکھر گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ اہل مکہ نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور آج بھی وہی گھر اللہ کی حفاظت میں ہے اور وہی بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ تھوڑا سا واقعہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں سورت کے شان نزول اور تعارف کی جانب۔ سورۃ الفیل۔ قرآن حکیم کی بعض صورتیں اور بعض آیات خاص وجوہات اور حالات میں نازل ہوئی ہیں۔ ان وجوہات اور حالات کو بیان کرنا اس صورت یا آیت کا شان نزول کہلاتا ہے۔ سورہ فیل میں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اپنی قدرت سے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے خانہ کعبہ اور قریش مکہ کی حفاظت فرمائی۔ یہ صورت ابرہہ کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے 50 دن پہلے پیش آیا۔ صورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابرہہ اور اس کے ساتھیوں اور لشکر میں شامل ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ آئیے چلتے ہیں سورت کے ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الم ترى، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ الم یجعل کیدہم، کیا اس اللہ نے ان کی چال کو نہیں کر دیا فی تضلیل بیکار۔ وارسل علیہم، اور اس اللہ نے ان پر بھیجے طیرن ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ پرندے، ترمیہم بحجارہ، وہ ان پر پتھر پھینکتے تھے، من سجیل، پکی مٹی کے یا کنکریوں کے، فجعلہم،
تو اس یعنی اللہ نے انہیں کر دیا کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ ایک دفعہ ہم روانی کے ساتھ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس اللہ نے ان کی چال کو نہیں کر دیا بیکار؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس اللہ نے ان پر بھیجے جھنڈ کے جھنڈ پرندے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور ان پر پتھر پھینکتے تھے کنکریوں کے یا پکی مٹی کے۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو اس اللہ نے انہیں کر دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا ترجمہ۔ اب چلتے ہیں علم و عمل کی باتوں کی طرف۔ علم و عمل کی باتیں ہمارے لیسن کے اندر وہ ہوتی ہیں جو ہم ان آیتوں سے جو ہم سبق حاصل کرتے ہیں اسی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جو ہم نے قصہ پہلے پڑھا اس کے اندر سے ہمارے لیے دو سبق ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، خانہ کعبہ ہمیشہ سے عبادت کا مرکز رہا۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ بھی اسی قصے میں سے ہے کہ ہمیں خانہ کعبہ کی عزت و احترام کرنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سورہ فیل کی آیت نمبر 1 میں جو پوائنٹ ہمارے لیے قابل غور ہے، سب سے زیادہ قوت و طاقت اللہ رب العزت کی ہے اور اللہ سب سے بڑا محافظ ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 بھی آیت نمبر 1 سے ریلیٹڈ ہے۔ ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 5، ہمیں دشمن کی قوت و طاقت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 6، اللہ رب العزت اپنے گھر اور دین کی خود حفاظت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 2 سے 5 تک ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اللہ اپنے دین کے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العزت کے دین کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ آیت نمبر 3 اور 4، برے لوگ اللہ رب العزت کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اسی طرح آخری پوائنٹ جو سورہ فیل کی آیت نمبر 5 سے ہمیں ملا ہے وہ ہے نافرمانوں کے لیے برے انجام سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دین کی بنیاد ہے، خصوصاً وہ چیزیں، وہ آیات، وہ واقعات جو بہت ضروری ہیں ہر مسلمان کو پتہ ہوں اور جن کا تعلق قرآن کریم سے ہے، اور پھر وہ صورتیں اور آیات جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں کم سے کم ہمیں وہ تو آنی چاہیے، ان کا مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں اللہ رب العزت ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔